دوستو، ایک بادشاہ اور وزیر کی ایسی مثال جو ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ آخر جانتے ہیں کہ تربیت اور طبیعت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کسی کو دیکھ کر کہا کہ یہ تربیت کا کمال ہے، تربیت بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کچھ بات طبیعت کی بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو لے کر دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تربیت زیادہ ضروری ہوتی ہے، لیکن وزیر کہنے لگا کہ طبیعت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو ہم تم کو دکھائیں گے کہ تربیت کسے کہتے ہیں اور تربیت کس چیز کا نام ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں کافی بحث ہونے کے بعد بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا اور کچھ لوگوں کو اگلے دن اپنے محل بلایا جو کہ فنکار تھے، اور بلا کر کے کہنے لگا کہ مجھے ایسے کتے اور بلیاں چاہیے جو تمہارے بتائے ہوئے اشاروں پر چلے۔ اگر تم کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں، اگر تم کہے کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جائیں۔ بادشاہ کی بات سن کر ان فنکاروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیسا آپ کا حکم، ہم یہ ہنر جانتے ہیں کہ ہم کتا اور بلی کو ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ان فنکاروں کو ایک الگ جگہ زمین دی اور کچھ کتے بلی لا کر کے ان کے پاس چھڑوا دیے۔ اب وہ لوگ ان کو ٹریننگ دینے لگے۔ تبھی کسی بادشاہ کے محل کے خادم نے یہ بات جا کر کے بادشاہ کے وزیر کو بتا دی اور اس سے کہا کہ بادشاہ نے تجھے دکھانے کے لیے کہ تربیت کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس نے کچھ کتے اور بلیوں کو وہ ہنر سکھا رہا ہے تاکہ وہ اس کے اشاروں پر کام کر سکیں۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت آنے پر ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وہ کتے اور بلی ان فنکاروں نے اپنے اشاروں پر چلانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ وقت آیا کہ وہ کتا اور بلی پوری طرح سے ان فنکاروں کے قبضے میں آ گئے، جیسا وہ کہتے تھے وہ ویسا ہی کرتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کر کے کہا کہ چلو آج ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ تربیت کتنی اصل ہوتی ہے۔ لہٰذا بادشاہ اپنے وزیر کو اس جگہ پر لے گیا جہاں پر اس نے فنکاروں سے کتا اور بلی کو ٹریننگ دلوائی تھی۔ اب وزیر جب جانے لگا تو اس زمانے کے لوگ بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے۔ وزیر نے ایک چوہا پکڑا اور اس کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ بادشاہ جب وزیر کو اس جگہ پر لے کر کے پہنچا جہاں پر اس نے ان کو فن سکھایا تھا، تو بادشاہ نے ان فنکاروں سے کہا ان کتا اور بلیوں سے کہے کہ یہ دوڑے، تو وہ دوڑنے لگے۔ بادشاہ نے کہا ان سے کہو کہ بیٹھ جائیں، تو وہ سب بیٹھ گئے۔ پھر بادشاہ ہنسنے لگا اور اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ تم نے دیکھا کہ تربیت کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ وزیر نے کہا کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا کہ تربیت بھی اصل ہوتی ہے۔ تبھی وہ وزیر جو چوہا لے کر کے گیا تھا اس نے وہ کتا اور بلیوں کے آگے چھوڑ دیا اور وہ کتا اور بلی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ بادشاہ نے کہا فنکاروں سے کہ ان سے کہو کہ رک جائیں، لیکن ان فنکاروں کی بات نہ کتوں نے سنی اور نہ بلیوں نے، اور وہ اس چوہے کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے۔ پھر وزیر نے بادشاہ کے ایسے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے ان کی تربیت تو کروا دی، لیکن بات ابھی ان کی طبیعت میں نہیں آئی۔ تو دوستو، تربیت اور طبیعت میں فرق ہوتا ہے۔ تربیت لینا بھی ضروری ہوتا ہے اور اپنی طبیعت کو سدھارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ہمیں ہماری بھلائی کے لیے لگتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں، لیکن اپنے من کو مار لینا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ یہی مسئلہ آج ہمارے دین کا بھی ہے کہ ہم نے نہ تو اس کے لیے تربیت حاصل کی ہے اور نہ کبھی ہماری نماز پڑھنے کے لیے طبیعت چاہتی ہے۔ طبیعت مانے ہمارا دل، نہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارا دل چاہتا ہے، نیکی کی طرف آج ہمارا دل ہمیں مائل ہی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم دینی تربیت بھی حاصل کریں اور اپنی طبیعت میں بھی یہ بات لے کر کے آئیں۔ یہ ایک خوبصورت مثال تھی، جو انسان چاہے اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مثال سمجھ آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔